السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورزوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، اس وقت میں مسجد نبوی شریف کی صحن میں موجود ہوں۔ سامنے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم رسالت کا وہ گنبد خضرا اور روز مبارک موجود ہے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کے شہر میں بیٹھ کر کے عہد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک و مقدس مہینے میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ حصہ آپ تمام ناظرین کی گوش گزار کر سکوں، کیونکہ آج یہ ہمارے معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، دل بڑا رنجیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، اور آج ہمارے تہذیبی رویے کیا ہیں، آج ہمارے طریقے کیا ہیں۔ کیا ہم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اسی کے کچھ نکات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے تہذیبی رویے کے بارے میں باخبر ہو سکیں۔ انشاءاللہ میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے تہذیبی رویے کے اس خاص مضمون کو دو حصوں میں آپ تک پیش کروں گا، کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑی دیکھنا ہمارے ناظرین پسند نہیں فرماتے ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے امت مسلمہ تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے تہذیب رویے کو پہنچانا، یہ عوام الناس تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری عمل ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام ناظرین سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر دوسرے تک ضرور شیئر کریں۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ آئیے سب سے پہلے سید الانبیاء کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے حالات کیسے تھے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دنیا کے منظر نامے میں سوائے ظلم، جہالت اور اندھیرے کے کچھ بھی نہ تھا۔ عالم یہ تھا کہ انسانیت مر چکی تھی، مظلوم کا پرسان حال کوئی نہ تھا، غریب بے یار مددگار تھا، یتیم بے کس تھا، مسکین لاچار تھا، علم کائنات سے اٹھ چکا تھا، بے مروتی انتہا پر تھی، غرور سرمایہ افتخار سمجھا جاتا تھا، شیخی یہ ماحول بن چکا تھا، بے ہنر صاحبان فضیلت گردانے جاتے، جہالت اتنی کہ جہالت بھی پناہ مانگے، قانون کوئی نہ تھا، البتہ طاقت، دستور وہی جو طاقت کے الفاظ، بے ایمانی، قتل و غارت گری، جنگ و جدال، ڈاکہ زنی، حقوق کو غصب کرنا عادات ہو چکا تھا، اندھیرا اتنا کہ اماوس کی راتیں بھی سرما جائے، اوپر سے صاحبان اختیار کور بین و چشم کور، سماج کیا تھا کہ تھا ہی نہیں، فقط ایک افراتفری تھی، بے ہنگم عقائد تھے، بے سلیقہ زندگیاں تھیں اور وہ فکر ناپید تھی، اسلاف کے سچے جھوٹے من گھڑت کارنامے تھے، ان پر نسلی، نسبی، قبائلی اور علاقائی تفاخر و طاقت ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اندھیر نگری تھی، ظلم تھا، جہالت کی حشر سامانیہ تھی، انسان اسفل السافلین سے بھی نیچے گڑھے میں اتر چکا تھا، لگتا تھا کہ تہذیبی و ثقافتی انحطاط ابن آدم کا مقدر بن گیا ہے، پاکیزگی اور طہارت کا تو شائبانہ بھی نہ تھا، سنجیدگی اور نقا تھی تو شائستگی مفقود، لیکن یہ انسانیت کا مقدر تو نہ تھا، یہ خلیفہ لم یزل کی شان تو نہ تھی، اس لیے انسان اور انسانیت کو عروج و دوام بخشنے کے لیے اسلامی تہذیب کا آفتاب طلوع ہونا ناگزیر تھا، تاکہ زوال پذیر تہذیبیں بھی اسلامی تہذیب سے روشنی و چمک لے کر امن و محبت و ترقی کا ثمر چکھ سکیں۔ تہذیب اسلامی کا منبع اور بنیاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، افعال و اقوال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ منارہ نور کی طرح ہدایت و رہنمائی کے لیے محفوظ اور موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اتباع و اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان و ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، بلکہ اللہ تعالی نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ کا کامل نمونہ پیش کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب جو کامل نمونے کی پیروی کرتے ہوئے نقش پاک کو نشان منزل سمجھے گا اسی کے مقدر میں فلاح دارین ہوگی، یعنی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم مکمل فلسفہ کمال، اخلاقی تربیت بلند، اقتدار عالی، اخلاق الہی سے متخلق نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو بدلا جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا، اخلاق سے عاری، سلیقہ و شعور سے ناواقف، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سید جلیلہ نے نہ صرف ان کو اخلاق و تمدن کے ایسے حکیمانہ اصول و نظریے سکھا دیے کہ دنیا جن کو بدو کہتی تھی ان کی حکمت، قوت عمل اور ان کے اخلاق کے تابناک جلوے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت جامعیت کی عمدہ مثال ہے۔ غرض حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، سیرت مبارکہ ہر معاملے میں آج بھی اس طرح ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین رہنمائی پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، سیرت، اسوہ، کلام، قول و فعل رہتی دنیا کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، دوست و احباب، رشتہ دار، تعلق داریاں، نماز، روزے، دن رات کی عبادت، صلح و جنگ، آمد و رفت، سفر و حضر، انتظام و انصرام، نہانا، دھونا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تبسم فرمانا، آنسو بہانا، پہننا اوڑھنا، خوشی غمی، ہنسی مذاق، خلوت و جلوت، ملنا ملانا، مسجد و میدان جنگ، حتیٰ کہ خانگی اور ازدواجی تعلقات و معاملات کی تفصیل تک ہر پہلو عالم انسانیت کی فلاح کی خاطر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک رحمت، شفقت، تواضع، انکسار، شجاعت، رحم و کرم، جود و سخا، شرم و حیا، صبر و علم، حلم، امانت و دیانت، صداقت و شرافت، عفت و غرض کی تمام مکارم اخلاق کا عمدہ اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں خود رب العالمین کا فرمان و ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو ایک گروہ یا ایک علاقے یا ایک قوم کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ وہ مجسم رحمت ہیں۔ ہر دو جہاں کے لیے آپ ہادی اعظم ہیں، انسانیت کے لیے آپ رہنما ہیں، جملہ مخلوقات کے لیے آپ کا ہونا باعث کامیابی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوچ سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رویے سے کنارہ کشی اختیار کر کے اغیار کے چنگل میں اس طرح پھنس چکے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی کہ نجات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوچ و فکر و اسلوب کو اپنانے میں ہی ہے، اس کو اپنانے سے قاصر ہیں۔ ہم تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ایک ایک پہلو آ پہنچتا ہے، ہم جانتے تو ہیں لیکن اس کا عملی نفاذ اپنے اوپر انفرادی اور اجتماعی طور پر نہ کرنے کے باعث دنیا میں زبوحالی کا شکار ہیں، بلکہ پستی میں جا گرے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس تہذیب کی آبیاری کے لیے اپنا چین و آرام، سکون تیاگ دیا، جس تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے حضور نے تکالیف برداشت کی، اس تہذیب سے پیٹھ موڑے کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس تہذیب کی بنیاد رکھی، ہم نے اسے نحیف و نزار کر دیا ہے۔ جس تہذیب کو سینچنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، ہم نے اسے بے وقات سمجھ کر ترک کر دیا ہے۔ نام نہاد جدت اپنانے کے دھن میں ہم نے دین سے لا تعلق لازم قرار دے دی ہے۔ نوجوانوں کو ہم نے یہ بے تکے سوال سوچنے کو دے دیے کہ کیا مذہبی اور مادی ترقی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکتے ہوئے خود اکتسابی کو اپنانا ہوگا اور بحیثیت قوم اپنا احتساب کریں تو درج ذیل برائیاں یا منفی رویے سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں اگر مثبت رویوں میں بدل جائیں تو بہتری آ سکتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم علم اور اپنے رویے کا ذکر کریں تو آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصول علم کو ہر مسلمان مرد و زن پر فرض قرار دیا، بلکہ حصول علم کی طرف مائل ہونے کے واسطے دین اسلام کہتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل علم کی فضیلت بیان کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ مزید مومنین کو علم حاصل کرنے پر ابھارا۔ علم کے حصول کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حصول علم کی خاطر گھر
سے باہر جانے والوں کی اگر موت بھی واقع ہو جائے تو اس کا مرتبہ شہید کا ہے۔ یاد رہے یہاں علم سے مراد علم نافع ہے، جس سے انسان دین اور دنیا کی بھلائی کا کام کر سکے۔ معاملات دنیا کو سلجھانے کی تعلیم کو حاصل کرنے کی بھی حوصلہ افزائی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ علم دین اور قرآن تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین درسگاہ نبوت سے براہ راست سیکھتے تھے، وہ انہیں کہیں جا کر سیکھنے کی حاجت نہ تھی۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار جنگ ہار گئے اور ان میں سے کچھ کو قید کر لیا گیا تو ان کے آزاد ہونے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو فدیہ ادا نہیں کر سکتا وہ مسلمان کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کفار نے مسلمانوں کے بچوں کو جو پڑھانا تھا وہ ہرگز تعلیمات اسلامی نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس وقت کے مروجہ دنیاوی علوم ہی تھے۔ اگر آج ہم اپنے علمی رویے پر غور کریں تو جان جائیں گے کہ ہم علم و حصول علم سے کتنی دور ہیں۔ مسلمانوں کی کتنی جامعات یا یونیورسٹیاں عالمی معیار کے مطابق ہیں؟ دنیا کی بہترین جامعات کی فہرست میں ہمارا شمار کس جگہ پر ہے؟ اتنا نیچے کہ بس شرمندگی ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، جہاں قلم کی روشنائی کا درجہ شہید کے لہو کے مانند ہے، لیکن ہمارا سماجی رویہ حصول علم کی جانب کتنا مثبت ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم نقالی کر رہے ہیں، ہم جدت سے دور ہیں۔ معزز ناظرین، اگر ہم جدت دفاع اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کریں، غزوہ احد کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے بلند ہو چکے تھے اور وہ اس زعم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب وہ اسلام کو صف ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس لیے غزوہ احد کے بعد مشرکین نے ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں کے لیے بات تشویش کا باعث بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ اس الغار کو کیسے روکا جائے۔ مختلف رائیں سامنے آئیں، جن میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرف قبولیت بخشا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ فارس میں جب دشمن کی آمد کا خطرہ ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے خندق کھود دی جاتی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل غزوہ خندق کی تمام تر زیارت گاہیں اور وہاں کا پس منظر انشاءاللہ اسی چینل پر بہت جلد نشر کیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ وہاں سے ڈائریکٹ آپ کو غزوہ خندق کے تمام مناظر اور وہاں کی زیارت گاہوں کی زیارت بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ اس کا پس منظر بھی پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آنے والی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ لہٰذا اب آتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف۔ حضرت سلمان فارسی نے جو رائے دی، اہل عرب کے ہاں اس کا چلن نہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور اس کی منظوری دی، جس کے بعد مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دی گئی۔ اس کے بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ عرب کے گھوڑے اس طرح کے خندق سے ناواقف تھے، جس کے باعث وہ نزدیک آ کر بدک جاتے اور کفار کے قابو میں نہ رہتے۔ کفار خندق کو پار نہ کر سکے اور نصرت خداوندی سے مسلمان جنگ جیت گئے۔ کفار مکہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی، بلکہ ان کا کافی مال و متاع بھی مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر ملا۔ اگر ہم سیرت نبوی کے باب میں اپنے آقا سید الانبیاء کی تحرک اولو العزمہ کی بات کریں تو تحرک و عمل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس پر ہمیں بالخصوص عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف 23 سال اور اسلام جزیرہ نما عرب میں نافذ ہو گیا، بلکہ قیصر و کسریٰ کی ریاستوں پہ دستک دے رہا تھا۔ اس دوران کیا نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، کوڑا پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، غرض کی جسمانی و ذہنی ہر دو طرح کی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا فریض نبوت سر انجام دیتے رہے۔ تکالیف کے ساتھ ساتھ سرداری اور دولت کا لالچ بھی دیا گیا، مگر سرور کائنات نے یہ فرما کر ٹھکرا دیا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو تب بھی میں اس فریضہ کی ادائیگی سے نہیں رکوں گا۔ لیکن کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکی، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کی سازش بھی کی گئی اور آپ کو اپنا وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت فرمانی پڑی۔ مدینہ میں مسائل ایک الگ ہی انداز میں موجود تھے۔ ایک طرف ریاست کو سنبھالنا تھا، ساتھ ریاستی سیاست، یہودیوں کے ساتھ معاہدے، مشرکین کے حملوں کا خطرہ، مسلمان مہاجرین کی مدینہ و نواحی مدینہ میں آباد کاری، مسلمانوں کی غربت، غرض کتنے ہی معاملات کو حل کرنا پڑا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں اور اہل مدینہ کے انفرادی مسائل بھی سن کر فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں فرماتے تھے، ہمہ وقت مصروف اور کام میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے برعکس ہماری زندگی
زندگیاں تحرک سے دور ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ اگر آج ہم متحرک ہوتے تو اسلام اور مسلمانوں کی زب و حالی نہ ہوتی۔ 4 درجن کے لگ بھگ اسلامی ریاستیں، لیکن دنیا میں پسنے والا صرف مسلمان ہے۔ بقول اقبال، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس کی وجہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحرک و تسلسل تحرک والے اس رخ سے پہلو تہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج ہم سستی و نکمے پن کو ختم کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا دفاع مضبوط اور محفوظ نہ ہو جائے۔ معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے کچھ اہم نکات کا ذکر اگلی ویڈیو میں کریں گے، جن میں آپ کی اوصاف حمیدہ، آپ کا صداقت و امانت، آپ کی کردار سازی، آپ کے عدل و انصاف جیسے اہم نکات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دوستوں تک شیئر کریں۔ جب تک کے لیے آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے اسی ہی تاریخی و اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس کے برعکس ہماری زندگیاں تحرک سے دور ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ اگر ہم متحرک ہوتے تو آج اسلام اور مسلمانوں کی زب و حالی نہ ہوتی۔ 4 درجن سے اس کے برعکس ہماری زندگیاں تحرک سے دور ہیں، عمل سے خالی ہیں۔